जिन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि इनका वजूद इंसानों के लिए किस कदर तहय्युर खेज और हैरान कुन है। हमारी किश्ती नए जजीरे के साहिल से जा लगी। सबसे पहले मैं किश्ती में से कूद कर जमीन पर उतर आया। मेरे पांव इन पत्थरों से मसू हुए जिन्होंने अपनी करोड़ों बरस की जिंदगी में पहली बार इंसानी लम्स महसूस किया था। मेरे पीछे पीछे बोकाम और लाइशा भी किश्ती से उतर आए। मल्लाहों ने किश्ती को एक चट्टान के नुकीले हिस्से से बांध दिया। काफी लंबा चौड़ा जजीरा वजूद में आ गया था। पथरीली चट्टानों वाला स्याह जजीरा जिस पर जाहिर है कि जिंदगी की कोई अलामत मौजूद नहीं थी। हम लोग एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अचानक लाइशा एक जगह रुक गई और जमीन पर झुक कर किसी चीज को गौर से देखने लगी। मैं और बोकाम भी रुक गए और फिर हमने देखा कि इस जगह पर बहुत बड़ी तादाद में समंदरी सीपियों का एक ढेर मौजूद था। बड़ी बड़ी चमकीली और रंगारंग सीपियां। लाइशा ने एक सीपी उठाई, वो बंद थी। उसने हाथ के जरा से दबाव से उसे खोल दिया। सीपी दो हिस्सों में तकसीम हो गई और उसके अंदर से नहायत आबदार गोल बड़ा मोती बरामद हुआ। बोकाम ने वो मोती अपने हाथ में ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। यकायक उसकी आंखें फरते हैरत से चमक उठी। बिल्कुल असली और सुच्चा मोती। उसने सरगोशी की, मेरा दावा है कि इतनी बड़ी जसामत के मोती दुनिया में बहुत कामयाब है। फिर उसने झुककर दूसरी सीपी उठाई, उसे खोला और उसमें से भी एक आबदार मोती बरामद हुआ। फिर तो दोनों बाप बेटी जल्दी जल्दी सीपियों को खोलकर उनमें से मोती निकालने लगे और जरा सी देर में उनके पास मोतियों का ढेर जमा हो गया। मोतियों का यह खजाना एक बड़ी सल्तनत के खजाने की मालियत से कम नहीं है। बोकाम ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, समंदर ने अपनी सदियों की छुपी हुई दौलत को उगल दिया है। यह सीपियां न जाने कब से ज़ेरे आब दफन रही होगी। रात के जलजले से और तूफान ने इन्हें इन पत्थरों के साथ बाहर कर दिया। इन मोतियों से तो एक पूरी सल्तनत खरीदी जा सकती है। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सल्तनतें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और बोकाम हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लगा। मैं हैरान होने इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, इधर देखो, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और बोकाम और लाइशा दोनों की नजरें बैक वक्त उस तरफ उठी और हैरत के आलम में उनकी चीखें निकल गईं। जिस तरफ मैंने इशारा किया था उधर पत्थरों के दरमियान में सीपियों का एक इतना बड़ा ढेर पड़ा हुआ था जो पहले वाले ढेर से कम अज कम 4 गुना बड़ा था। दोनों बाप बेटी सीपियों पर पल पड़े और तेजी के साथ मोती निकालने लगे। इक्यास, लाइशा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, इस काम में तुम हमारी मदद करो। हमें जल्द से जल्द ये सारे मोती जमा कर लेने चाहिए। मैं भी उनके साथ सीपियों से मोती निकालने में शामिल हो गया। मुझे खुद तो इन मोतियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए महज संगरेजे थे, लेकिन आम इंसानों के लिए वो बे इंतहा कीमती थे। समंदर से निकलने वाले असली और सच्चे मोती। वैसे एक बात है प्रोफेसर, मुझे ये मोती बहुत अच्छे लगे। गोल गोल, संडोल, चमकदार और सफेद। मैंने मुठियां भर भर कर मोती लाइशा और बोकाम को दिए। बोकाम ने अपने ढीले ढाले बालाई लिबास को उतारा, फिर अपनी कमीज उतारी और बालाई लिबास दोबारा पहन लिया। उसने अपनी लंबी चौड़ी कमीज की सिलाई एक तरफ से खोलकर उसे एक चादर किसी शक्ल दे दी और सारे मोती उसमें जमा करके गठड़ी की तरह बांध दिए। खासी बड़ी गठड़ी बन गई थी। इक्यास, बोकाम ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, उसकी आंखों में ममनूनियत झलक रही थी। तुम बड़े खुश कदम हो। तुम्हारी आमद हमारे लिए हैरत अंगेज कामयाबियों का सबब बन गई है। हमें इतना बड़ा खजाना मिल गया जो हमारी कज़ाकी की उम्र भर की कमाई से कहीं ज्यादा है। तुम परवाकी देवताओं का साया है। तुम अजीम हो इक्यास, तुम अजीम हो। वो आहिस्ता आहिस्ता न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाता रहा। इन मोतियों को संभाल कर रखो, मैंने उसे कहा। तुम्हें आगे चलकर बहुत काम लेना है। जहाजों की तैयारी का काम एक बार फिर पूरे जोरों शोर के साथ शुरू कर दिया गया था। बोकाम और लाइशा के मोतियों के खजाने में और ज्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि नए जजीरे पर सीपियों के और ढेर मिले थे। यूं लगता था कि समंदर ने अपनी सारी दौलत इनके लिए उगल दी थी। लाइशा बहुत खुश थी। इक्यास, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि वैसे तो हमारी कामयाबी के तमाम आसार और कराइन मौजूद हैं और अजबेला पर हमारा कब्जा हो जाना है। ये एक यकीनी बात थी, लेकिन बीच में कुछ स्याद धब्बे उभर रहे हैं। मैं इन स्याद धब्बों के राज को नहीं समझ पा रही थी। यहाँ मेरा इल्म मेरी रहनुमाई करने से कासिर नजर आता था और मैं परेशान थी कि ये स्याद धब्बे किस चीज की निशानदेही कर रहे हैं। अब ये उगदा खुल चुका है कि स्याद धब्बे उस तूफान की अलामत थे जिससे हम बखैर व आफियत गुजर चुके हैं। उस तूफान ने अगर हमें कुछ नुकसान पहुंचाया है तो बहुत बड़ा फायदा भी दिया है। इतना बड़ा फायदा जिसका शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तुम लोगों को यकीनन इसमें फायदा नजर आता है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन मैं इस तूफान की तबाहकारियों से खुश नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए मातम कुना हूं जो इस तूफान की भीड़ चढ़ गए।
خاص طور پر مجھے شاکانیہ کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اسے ابھی کچھ دن اور زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ازبیلا پر تم لوگوں کے قبضے کے بعد وہ اپنی ان زیادتیوں کی تلافی کرنے کے بارے میں سوچتی جو اس نے تم پر کی تھی۔ شاید، لائشہ نے جواب دیا، مگر صورتحال بدل چکی ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں پرناز کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اب میں ازبیلا کی حکومت کی جائز حقدار ہوں، کیونکہ شاکانیہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور ارغوز کا ازبیلا کی حکومت پر کوئی حق نہیں ہے۔ حکومت کے معاملات میں جائز یا ناجائز کے تصورات کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، حکومت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی طاقت سے اسے حاصل کر لے۔ ارغوز اپنے آپ کو تم لوگوں سے زیادہ طاقت پر سمجھتا ہے، اور فی الحقیقت وہ ہے بھی۔ اس سے حکومت صرف لڑ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ لائشہ اس بات سے ذرا بھی پریشان نہ تھی کہ شاکانیہ کے مر جانے کے ساتھ ہی میرا وہ وعدہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ میں لائشہ اور بوکام کی مدد کروں گا۔ اصل صورتحال تو اب یہ تھی کہ شاکانیہ، جس کی جان بچانے کی خاطر میں ان دونوں باپ بیٹی سے بلیک میل ہوا تھا، اب اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور اب کوئی وجہ نہیں رہی تھی کہ میں اپنے وعدے کی پابندی کرتا۔ اب تو مسئلہ صرف میری اپنی صحابدید کا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی یقین ہے کہ میں شاکانیہ کے موت کے بعد بھی ازبیلا کی حکومت پر قبضہ کرنے میں تم لوگوں کی مدد کروں گا؟ میں نے لائشہ سے پوچھا۔ ہاں اکیاس، لائشہ نے پر یقین لہجہ میں جواب دیا، مجھے پورا یقین ہے۔ آخر اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے، کیونکہ اب اس وعدے کی اصل بنیاد یعنی شاکانیہ ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو موجود ہوں، تم بھی موجود ہو اور تمہارا وعدہ بھی موجود ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی عجیب و غریب لڑکی تھی پروفیسر، اس میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا گویا میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن دراصل میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے تو اس قسم کے کھیلوں میں ہمیشہ ہی لطف آیا ہے، چنانچہ اب میں ایک نئے کھیل کے لیے تیار تھا۔ بات یہ ہے کہ لائشہ نے سنجیدگی سے کہا، ستارے مجھے بتاتے ہیں کہ میرا نام ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جن کی تم نے مدد کی ہے یا کرو گے۔ خود میرے اندر ایسی کوئی قوت موجود نہیں ہے جو تمہیں اس بات کے لیے مجبور کر سکے کہ میری مدد کرو۔ یہ فیصلے تو قضاء و قدر کی قوتوں کے ہیں جو ہماری خواہشات سے ہمیشہ بالا تر ہوتے ہیں۔ لائشہ یہ کہہ کر خاموش ہوگی اور کسی سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے یہ سوچتی اس سنجیدہ شکل کی لائشہ بہت اچھی لگی، بہت پیاری۔ کچھ عرصہ میں جہازوں کی تیاری کا کام پورا ہو گیا۔ اب رات دن ان کی آزمائش کی جانے لگی اور انہیں ہر لحاظ سے عمدہ اور قابل استعمال بنایا گیا۔ بوکام اور اس کے ساتھی اس بات سے بہت خوش تھے کہ اب ایک نیا ہنر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے جہاز اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ اپنے کچھ آدمیوں کو آئندہ مستقلاً اس کام کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اپنی ضرورت سے زائد جہاز تیار کر کے دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے پروفیسر، اس زمانے میں تمہارے آج کے دور کی طرح شپ یارڈ تو ہوتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ بھی طے کر لیا گیا کہ سمندر میں ابھرنے والے نئے جزیرے کو اوقاب کی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ اس جزیرے پر سے کئی قیمتی دھاتیں ملی تھیں اور اب ان دھاتوں کی مزید تلاش کا پروگرام بنایا گیا۔ میں نے ان لوگوں کو میدانی جنگ کی کافی تربیت دی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ ہم ازبیلا کی طرف کوچ کریں۔ چنانچہ کوچ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ چند ہی دن بعد جنگی جہازوں اور تیز رفتار کشتیوں کا ایک زبردست قافلہ طویل سمندری سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا اور ہم مہینوں تک کہیں رکے بغیر سمندر میں سفر کر سکتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ پروفیسر اس سمندری سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم ازبیلا کے قریب پہنچ گئے۔ صبح کا وقت تھا اور سارے سمندر پر چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر میں جگہ جگہ طرح طرح کے رنگ نظر آ رہے تھے اور دور ہماری نظروں کے سامنے ازبیلا کا خوبصورت ساحل ایک طویل سرسبز و شاداب پٹی کی طرح پھیلا ہوا تھا جو کافی فاصلے سے سبز رنگ ہی کا نظر آ رہا تھا، لیکن اس سبز رنگ سے پہلے کچھ مدھم سے زیادہ دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہمارا کارواں آگے بڑھتا گیا اور دھبے واضح ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے جنگی جہازوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو سارے ساحل کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ ارغوز ہماری آمد سے یقیناً باخبر تھا اور اس نے ہمارے استقبال کے لیے پوری تیاریاں کر رکھی تھی۔ قریب ہونے سے جہازوں کے خطوط زیادہ واضح ہوتے گئے۔ ان کی تعداد خاصی تھی۔ بڑے جہازوں کے علاوہ اب چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ ازبیلا کا جنگی بیڑا کافی طاقتور تھا، یقیناً ان کے جہازوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور فوجوں کی بھی۔ بوکام اور اس کے ساتھی اس صورتحال سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ انہیں اس قسم کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک باقاعدہ لڑائی میں حصہ لینے جا رہے تھے، لیکن لائشہ حسب معمول مطمئن تھی۔ کیا ہم واقعی اتنے بڑے جنگی بیڑے کو شکست دے سکیں گے؟ بوکام نے بے یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ دل چھوٹا مت کرو بوکام اور ہمت سے کام لو، میں نے اسے کہا۔ اس قسم کی کوئی بات اپنے سپاہیوں کے سامنے مت کرنا۔
वरना इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। इनकी हिम्मतों को बुलंद रखना जरूरी है। अब दोनों बेड़े एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए थे। अजबेला के बेड़े में होने वाली सरगर्मियां हम लोगों को साफ नजर आ रही थी। जहाजों के अर्शे पर मुसल्लह सिपाही तैनात थे। उन्होंने अपने हाथों में तीर कमान संभाले हुए थे। छोटी छोटी तेज रफ्तार किश्तियों में भी मुसल्लह तीर अंदाज मौजूद थे। इनके पीछे शमशीर जनों की फौजें थी। अजबेला के तमाम सिपाही सरों पर फौलादी टोपियां पहने हुए थे। अभी तक किसी तरफ से भी हमले का आगाज नहीं हुआ था। बोकाम ने अपने सिपाहियों को तीर कमान संभाल लेने का हुक्म दिया था और आग के गोले फेंकने वाले सिपाही भी किसी लम्हा अपनी कार्रवाई का आगाज कर सकते थे। इन्हें बस एक इशारा करने की देर थी। हम अपनी कार्रवाई का आगाज बिल्कुल दूसरे अंदाज में करेंगे, मैंने बोकाम और लईशा से कहा। वो किस तरह? बोकाम ने पूछा। मैं पहले एक किश्ती में बैठकर खुद अरगोस के नुमाइंदों से गुफ्तगू करूंगा। अगर हम लोगों को हलाक होने से बचा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं, बोकाम ने जवाब दिया। चुनांचे एक छोटी सी किश्ती पर एक सफेद रंग का झंडा लहराया गया, जिसमें मेरे अलावा बोकाम के 2 और मुतमद बैठे हुए थे। इनमें से एक का नाम हरमोजा और दूसरे का गतूम था। हमारी छोटी सी किश्ती सफेद झंडा लहराती हुई तेजी से अजबेला के साहिल के नजदीक पहुंच रही थी और साहिल पर खड़े हुए जहाजों और किश्तियों में मौजूद लोग हैरत से हमारी तरफ देख रहे थे। हमारी किश्ती को साहिल पर आने दिया गया और किसी ने मुजाहमत नहीं की। अलबत्ता किश्ती जैसे ही साहिल से लगी और हम तीनों किश्ती में से उतरे, कोई दर्जन भर मुसल्लह सिपाहियों ने हमें घेरे में ले लिया। एक शख्स जो अपनी वज़ाकता और लिबास से उस जमात का सरबराह नजर आ रहा था आगे बढ़ा और बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। तुम लोग कौन हो, कहां से आए और तुम्हारा क्या मकसद है? उसने एक ही सांस में बहुत से सवालात कर डाले। इतनी जल्दबाजी से काम न लो दोस्त, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हमें अपनी सरजमीन पर ठीक से कदम तो रख लेने दो। मैं ज्यादा फजूल बातें करने और सुनने का आदी नहीं हूँ। उसने मेरी मुस्कुराहट को यकसर नजरअंदाज करते हुए खुश्क लहजे में कहा, तुम जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। मुझे जो कुछ कहना है मैं वो सिर्फ अरगौस से कहूंगा, मैंने जवाब दिया। मेरी उससे मुलाकात का फौरन बंदोबस्त करो। मगर तुम किस हैसियत से अरगौस से मिलना चाहते हो? उसने तेज नजरों से मुझे घूरते हुए कहा। मैं शाकानिया की सोतेली बेटी और फरनास की बेटी लईशा की जानिब से बात करना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। उस शख्स ने मुझे गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर अपने नायब पर नजर डाली जिसके बराबर खड़ा हुआ था। सुन रहे हो लागास, ये शख्स लईशा का नुमाइंदा बनकर आया है। सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं हरमिस। लागास ने जो हरमिस का नायब नजर आता था हंसते हुए कहा, वैसे एक बात है, हरमिस आदमी वाकई लाजवाब है। इसकी जिल्द की रंगत किस कदर अजीबो गरीब है, मालूम होता है सोने का बना हुआ है। मैं उसके अंदाज में तमस्कुर की झलक साफ तौर पर महसूस कर सकता था। मेरे दोनों साथी बिल्कुल खामोश खड़े हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। हमें लईशा की पसंद की दाद देनी चाहिए। लागास ने हरमस की तरफ देखकर तदहीक अमेज लहजा में कहा, अजबेला के बहादुरों, मैंने उनकी तरफ देख कर कहा, सफीरों की तौहीन करना एक काबिल मुजम्मत फेल है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, मुझे अरगौस के पास ले चलो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो सफीर साहब, इस बार हरमिस के बजाय उसके नायब लागास ने जवाब दिया, माफ कीजिए, हमने आपकी शान में गुस्ताखी की। बहरहाल अरगौस से मिलने से बेहतर होगा कि आप हम लोगों के सामने अपना मुद्दा बयान फरमा दें ताकि हम लोग आपको मुनासिब जवाब दे सकें। शायद आपको इल्म नहीं कि अरगौस फजूल बातें करने वालों को बहुत कम जिंदा छोड़ता है, और फिर आपके तो अभी मरने के दिन भी नहीं है। मैं उसके लहजे की काट और तौहीन अमेज अंदाज गुफ्तगू को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। तहम मैंने जब्त का दामन हाथ से न छोड़ा और उनसे दोबारा मुखातिब होकर कहा, मुझे अरगौस और सिर्फ अरगौस से बात करनी है। तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो। इतने में एक तरफ से शोर की आवाजें आने लगी। सब लोग उधर मुतवज्जा हो गए। कई घुड़सवार तेजी से इधर आ रहे थे। सबसे आगे स्याह रंग के एक नहायत हसीन और तवाना घोड़े पर एक बेहद कवि हैकल शख्स सवार था, जिसके चेहरे से रोब और दाब टपक रहा था। बाकी सवार उसके पीछे थे। लो, वो अरगौस आ गया। हरमिस ने दूर से उसे देखकर ताजीम देते हुए मुझसे कहा, अब मैं तुम्हारी जान की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। शायद किसी ने अरगौस को हम लोगों की आमद की इत्तला दे दी थी और वो खुद ही यहाँ आ गया था। क्या तू लाइशा का नुमाइंदा बनकर आया है? अरगौस ने घोड़े से उतरते हुए बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर कहा। उसके लहजे में हकारत थी। हाँ अरगौस, मुझे लाइशा और बोकाम ने तुम्हारे पास एक खास पैगाम देकर भेजा है, मैंने जवाब दिया। बोकाम कौन है? अरगौस ने सवाल किया। वो समंदर का बादशाह है, औकाब उसका दारुल हुकूमत है और उसने लाइशा को अपनी बेटी बनाया है। इन जहाज़ों में समंदरी औकाब भरे हुए हैं जो देखते ही देखते बड़ी से बड़ी फौज को फना कर देते हैं। बात मुख्तसर कर बदनसीब। अरगौस गुस्से में धाड़ा, मुझे साफ साफ बता तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि शाकानिया की मौत के बाद
اب لائشہ ازبیلا کی جائز اور قانونی حکمران ہے، تم ازبیلا کی حکومت لائشہ کے حوالے کر دو۔ بہت خوب، اس نے خوفناک انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ لائشہ یہ چاہتی ہے کہ میں تھالی میں سجا کر حکومت اس کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اگر ایسا میں کرنے سے انکار کر دوں تو ناحق خون خرابہ دیکھے گا۔ میں نے جواب دیا، حکومت تو بہرحال لائشہ ہی کو میرے کی، تم لوگ اس بیڑے کے بل بوتے پر مجھ سے جنگ کرو گے؟ اس نے ہمارے جہازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ازبیلا کے عظیم الشان بحری بیڑے کے آگے بہت حقیر نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ارغوس، میں نے جواب دیا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ شکست تمہارا مقدر ہے۔ ہرمس، ارغوس گلا پھاڑ کر چیخا، کیا کسی نے آج تک ارغوس سے اس لہجے میں گفتگو کی ہے؟ اگر یہ سفیر بن کر نہ آیا ہوتا تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلتا۔ بہرحال اس بد زبان کو سزا دینی ضروری ہے۔ جو حکم سردار ہرمس بولا، ان تینوں کے گرد گھیرا تنگ کر دو اور تالیس کو فوراً بلا ڈالو۔ ارغوس نے کڑک کر حکم دیا۔ سپاہی اپنی تلواریں کھینچ کر ہم تینوں کے گرد کھڑے ہو گئے، تاہم ہم میں سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ میرے دونوں ساتھی بار بار گھبرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میرے چہرے پر چھائی ہوئی گہری طمانینت شاید ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اور تب میں نے تالیس کو آتے دیکھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چمکتا ہوا خنجر تھا۔ اس کے ساتھ دو قوی ہیکل آدمی اور تھے جو اس کی طرح شکل سے جلاد نظر آتے تھے۔ تالیس، ارغوس نے اسے مخاطب کر کے زور سے کہا، تو عذاب بریدگی کا ماہر ہے، اس گستاخ شخص کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھتے تاکہ جب یہ اس حالت میں لائشہ کے پاس پہنچے تو اسے میرا جواب معلوم ہو جائے۔ سنو ہرمس، جب یہ تینوں احمق اپنی کشتی میں بیٹھ کر واپس اپنے بیڑے میں چلے جائیں تو اس کے فوراً بعد ان کے بیڑے کو نیست و نابود کر دو۔ میں اپنی سلطنت کے ساحلوں پر کاٹ کباڑ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہرمس نے اس بات میں گردن جھکا لی اور وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایات دینے گیا تھا۔ تالیس اپنا خنجر چمکا تھا، وہ گھوڑے سے کودا اور اس کے دونوں ساتھی بھی اتر پڑے۔ اب وہ تینوں میری طرف بڑھ رہے تھے، تالیس بیچ میں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں آدمی دونوں طرف سے مجھے پکڑ کر بے بس کرنا چاہتے ہیں تاکہ تالیس اپنا کام کر سکے۔ ارغوس، میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کہا، اپنی اس حرکت سے باز آ جا، تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں سفیر ہوں اور تم سے لڑنے نہیں بلکہ گفتگو کرنے آیا تھا۔ ارغوس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نفرت سے مجھے دیکھا اور تالیس کو اشارہ کیا کہ اپنا کام کرے۔ تالیس اور اس کے دونوں ساتھی مجھ سے محض 2 قدم فاصلے پر رہ گئے تھے کہ یکایک وہاں موجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب اور حیران کن منظر دیکھا۔ خنجر تالیس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گرا ہوا بری طرح گرا رہا تھا۔ شاید میرے ہاتھ نے جو بجلی کی طرح چمک کر اس کے شانے پر پڑا تھا، اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی تھی۔ تالیس کے گرتے ہی اس کے دونوں ساتھی وحشیانہ انداز میں مجھ پر پل پڑے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر خنجر نکال لیا اور میرے حلق میں گھسیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ ارغوس کے قدموں میں لوٹ رہا تھا اور بری طرح ہائے ہائے کر رہا تھا۔ غالباً میری لات نے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی۔ تیسرے جلاد کو میں نے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور ارغوس کی جانب اچھال دیا۔ وہ اس طرح ارغوس کے اوپر گرا کہ وہ اور ارغوس دونوں زمین پر آ گرے۔ دوسرے لمحے ارغوس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں اب نفرت کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ تیری یہ مجال ذلیل غلام زادے، وہ غضبناک ہو کر دھاڑا، سمجھ لے کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اسے گرفتار کر۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اب اس کی زبان میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے کہ اتنے میں ایک بھاری اور کڑیہا آواز سنائی دی، مجھے موقع دو سردار، یہ شخص بڑا مغرور نظر آتا ہے، میں بھی بہت دنوں سے خالی بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں، ذرا ہاتھ پیر سیدھے کر لوں۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا اور مجھے ایسا لگا گویا یہ گھڑ گھڑاتی ہوئی کڑیہا آواز گوشت پوست کے کسی پہاڑ سے نکل رہی ہو۔ وہ غیر معمولی تنوتوش کا آدمی تھا، بے حد دراز قد اور فربا اندام۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بھاری سا گرز تھا، لیکن میرے خیال میں اسے کسی گرز کی ضرورت نہیں تھی۔ عام انسانوں کے لیے اس کے ہاتھ ہی گزر کا کام دے سکتے تھے۔ ارغوز نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس سے لڑنا چاہتے ہو کانال؟ اس نے گوشت کے پہاڑ سے پوچھا۔ میں تمہیں اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اسے زندہ لائشہ کے پاس واپس بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ اس کی ناپاک زبان اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکی ہو۔ تم اس بات کا خیال رکھنا ہے، میں اسے ہلاک نہیں کروں گا میرے آقا۔ کانال نے کھڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا، بس میں ذرا اسے زمین کی کاٹ چٹا دوں، پھر اس کی زبان کاٹ لی جائے گی اور اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ کانال میری طرف بڑھا، دیکھنے والے دم بخود تھے۔ میرے دونوں ساتھیوں کو پورا یقین تھا کہ اب میرا انجام قریب ہے۔ وہ مجھے غم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کانال میری طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا گرز پھینک دیا تھا اور ہاتھوں کو آگے پیچھے جھلاتا ہوا آ رہا تھا۔
سن اے سڑے ہوئے گوشت کے تودے، میں نے چلا کر کہا تاکہ سب لوگ سن سکیں، اپنے غلیظ بدن کو مجھ سے دور رکھ، مجھے چربی کی گٹھڑیوں سے سخت کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کانال نے اس کے جواب میں خوفناک آواز حلق سے نکالی اور اپنے سر کو جھکا کر تیزی کے ساتھ جھپٹا۔ وہ اپنا سر میرے پیٹ پر مارنا چاہتا تھا، لیکن ایک سیکنڈ کے شاید 1000ویں حصے میں اس کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ اپنے وار کی جھونک میں کانال اس سپاہی پر جا پڑا جو میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور میرے ہٹ جانے سے براہ راست کانال کی زد میں تھا۔ سپاہی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے بری طرح خون جاری تھا۔ دوسرے سپاہیوں نے اسے سنبھالا اور کانال سخت غصے کے عالم میں زمین پر سے اٹھ کر میری طرف تیزی سے لپکا۔ میں اب اس فضول کھیل سے اکتا گیا تھا اور لوگوں کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ ارغوز کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن ارغوز طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ میری کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے میری سخت توہین کی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس قصے کو جلد از جلد ختم کر دوں اور اپنے بیڑے پر جا کر حملے کا اہتمام کروں۔ چنانچہ میں نے اس ہاتھی جیسے شخص کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ کئی لوگوں کی حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ارغوز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے کانال کو زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح میری گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، لیکن اسے اپنی سب کوششیں بے سود نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی آئینی گرفت سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں کانال کو اسی طرح گھماتا ہوا پیچھے ہٹا اور میرے چاروں طرف سے سپاہیوں کا مجمع کاہی کی طرح چھٹکایا۔ کشتی میں واپس چلو، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ چل پڑے۔ میں ان کے ساتھ تھا اور کانال کو برابر زور زور سے گھما رہا تھا۔ اس صورت میں ازبیلا کا کوئی سپاہی ہم پر تیر چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کئی شمشیر زنوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کانال کے پنکھی کی طرح گھومتے ہوئے جسم نے انہیں ہم سے دور رکھا۔ کانال کا بدن ہم تینوں کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا اور اب کانال بری طرح چیخ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک اس کا بھیجا ہل کر رہ گیا ہوگا۔ کانال کو ڈھال بنائے ہم لوگ کشتی تک پہنچ گئے۔ ازبیلا کے ساحل پر کھڑے ہوئے سپاہی اور افسران حیرت اور خوف کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کانال واقعی بھاری بھرکم آدمی تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس نے بہت سے مار کے استر کیے ہوں گے اور بڑے بڑے سرماؤں کو نیچا دکھایا ہوگا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسے بڑے سے چوہے کی طرح میرے ہاتھوں میں گھوم رہا تھا جسے گویا میں نے دم سے پکڑ رکھا ہو۔ میں نے اپنے دونوں آدمیوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو کر فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف جائیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ پھر میں نے بھاری بھرکم کانال کو آخری مرتبہ زور سے ایک چکر دیا اور پھر اسے دور سمندر میں اچھال دیا۔